الرحمن الرحیم۔ خوابوں کی تعبیر کس سے دریافت کرنی چاہیے؟ تو یہ ہے کہ خواب، انسان کا خواب جو ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب، امام کا خواب حجت ہوتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو اپنے خواب ہر کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ یعنی اگر کسی سے بیان کرنے چاہیے تو شریعت نے اس کی شرائط بیان کی ہے۔ مثلا جس کا دل حسد و عداوت سے پاک ہو، متقی ہو، عقل مند ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، تو اس شخص سے آپ اپنا خواب بیان کریں۔ یقیناً ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کا ستون گر گیا، میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، لہٰذا مجھے بڑا خوف پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا شوہر ان قریب تو اس سے ملاقات کرے گا، ملے گا۔ اس کا شوہر آ گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسی طرح خواب، پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر ان قریب تجھ سے ملے گا، ملاقات کرے گا۔ حالانکہ کوئی عام آدمی ہوتا تو یہ اس کو اس خواب کی تعبیر اور بتاتا۔ تو کہتے کچھ عرصے کے بعد اسی طرح پھر اس نے خواب دیکھا کہ اس کا شوہر گیا ہوا ہے، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا۔ تو اب ایک کسی اور شخص سے اس خواب کو بیان کیا، اس نے کہا کہ تیرا شوہر ان قریب دنیا سے رخصت ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ تو کہتے اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ تو اب اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص سے جس نے یہ تعبیر بتائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ تعبیر بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر تعبیر میں انسان کی ایسا پہلو نظر آئے جس سے انسان کی اصلاح ہو سکے۔ اس لیے ہر ناقص سے آپ جب اپنے خواب بیان کریں گے تو یقیناً ان کی حالت تو یہی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خواب کے ساتھ وقت بھی ہوتا ہے، جسمانی حالت بھی ہوتی ہے، اور روحانی حالت بھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندہ بیمار ہے، نجس ہے، تو اسے خواب برے ہی آئیں گے۔ ایک روحانیت کی بلندی پر آئے تو یقیناً اسے خواب اچھے آئیں گے۔ لہذا ہر کسی سے آپ اپنے خواب کو بیان نہ کریں۔ خواب بیان کرنا ہے تو یقیناً یہ جو شرائط بیان کی ہیں میں نے، اس شخص سے بیان کریں۔ یقیناً وہ اس میں آپ کے لیے ایسا پہلو تلاش کر لے گا کہ جس میں آپ کی بہتری ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں، کتا مرا ہوا تھا، تو آپ اس کے قریب گئے کتے کے، اور آپ نے پوری باڈی پر نظر دوڑائی۔ اس کے بعد دانتوں کی طرف گئے اور کہا کہ یہ دیکھو کتا مرنے کے باوجود بھی اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ بدبو ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں یہ درس دیا کہ انسان اگر اس نجس کتے میں بھی اگر کوئی چیز تلاش کرنا چاہے تو اسے خوبی نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کی پوری باڈی میں، پوری زندگی اگر آپ خوبیاں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو خوبیاں مل جائیں گے، لیکن ہم خوبیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو تلاش کرتے ہیں برائیاں، اور برائیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خواب علماء، دیندار، خوف خدا رکھنے والے لوگوں سے بیان کرے۔